السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایسے نام کا وظیفہ بتانے والا ہوں۔ آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے چند منٹ پہلے یہ 3 نام پڑھ لینے ہیں۔ تھوڑا سا وقت لگے گا آپ کو، 1 منٹ یا 2 منٹ۔ آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا ہے جس دن آپ کا ارادہ ہو کہ ہاں ہم نے یہ ہم بستری کرنا ہے، اس سے آپ کچھ قبل یہ 3 ناموں کا آپ ورد کر لیں۔ کون سے ہیں یہ 3 نام اور کتنی بار آپ کو پڑھنے ہیں یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ مگر ہاں، ایک بات کا آپ خیال کریں، ایک بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ وظیفہ کوئی بھی شروع کیا جائے، عمل کوئی بھی شروع کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ یقین باندھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین جما لیں کہ ہاں اس کے وظیفے کی برکت سے میرا رب مجھے اولاد دے گا۔ یہ دل میں جو ہبک ڈھبک سی رہتی ہے نا کہ میں عمل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سنے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس حکیم سے دوائی لاؤں گا، اس ڈاکٹر سے دوائی لاؤں گا، اس کے پاس پہنچوں گا، اس کے پاس طرح طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں آیا کرتی ہیں جبکہ ابھی ہم نے عمل بھی شروع نہیں کیا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ کی ذات پر آپ کو یقین رکھنا ہوگا۔ میں دنیاوی اعتبار سے آپ کو بتاؤں، آپ کسی خانقاہ پر جائیں، کسی خانقاہ کو چھوڑیے، آپ کسی اسٹیشن پر جائیں، آپ ریلوے اسٹیشن پر جائیں یا بس اڈے پر جائیں، آپ نے وہاں پر بہت سارے بھکاریوں کو مانگتے دیکھا ہوگا۔ وہ 1 روپیہ یا 2 روپیہ یا 10 5 روپیہ آپ سے مانگتے ہیں۔ بہت بھکاری آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جن سے منع کر دیا جائے، بھائی ہمارے پاس کھلا نہیں ہے، وہ چلے جایا کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے لاکھ منع کر لو، وہ آپ کے پیچھے لگائے۔ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ ہیں، کچھ ایسے دوست کبھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے سامنے مطلب یہ احساس سا ہوتا ہے کہ یار 2 روپے مانگ رہا ہے، نہیں دوں گا تو تمام رشتہ داروں میں بات خراب ہو رہی ہے میری، تو ایک بار منع کرنے پر مان جائے تو تھوڑا بہتر ہوتا ہے۔ مگر کوئی نہ مانے کہ دے بھائی، ارے دے بھائی، میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے پانی نہیں پیا ہے، آپ کے پیچھے لگ جائے وہ آپ سے مانگنے کے لیے، یہاں تک کہ 10 بار 20 بار آپ سے کہہ دے، 10-20 قدم آپ کے ساتھ ساتھ چل لے، تو پھر آپ بھی اپنی جیب سے پیسہ نکالنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یار بہت زیادہ انسلٹ ہونے والی ہے، بہت زیادہ اس نے ہمیں ٹورچر کر دیا، چلو 2 4 10 5 روپے کی تو بات ہے، چل دے کے فند کاٹ لیتے ہیں۔ مطلب کہ ہم بہت کنجوس تھے، 2 روپے کا بھی دینے کا ارادہ نہیں تھا، مگر اس کی ضد نے ہم سے 2 روپے لے کے مانا۔ اس کی ضد اتنی تھی کہ وہ ہم سے 10 کا نوٹ لے کے مانا۔ اب ایسے ہی بلا تمثیل آپ یہ سمجھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم 1 بار مانگتے ہیں، 2 بار مانگتے ہیں، پھر ارادہ کر لیتے ہیں کہ چل کہیں اور چل لیں، وہاں سے نہیں کہیں اور چل لیں۔ مطلب کہ ہم اپنا ارادہ مضبوط بناتے ہی نہیں کہ پروردگار اسی کی برکت سے دے گا اور تو ہی دے گا، مجھے کہیں نہیں جانا ہے، میں تجھی سے مانگ رہا ہوں، تیرا بندہ ہوں، اگر تیرے در سے بھی خالی لوٹوں گا، تیرے نام کے سہارے کے ساتھ آیا ہوں، پھر بھی میں خالی لوٹوں گا تو پھر میں کہاں جاؤں گا۔ آپ دل جمع کر کے اس وظیفے کو کریں، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اولاد ملے گی، اور اگر بیٹیاں آپ کے پاس ہیں تو اس کی برکت سے آپ کو بیٹا ملے گا۔ بہت بابرکت نام، بہت مجرب نام، اور اتنا آسان بھی کہ آپ انشاءاللہ اس کو ضرور کر لیں گے۔ چاہے کاپی پینسل لے لیں، آپ ایک کاپی پر لکھ لیں ان 3 ناموں کو، ورنہ تو آپ کے یاد بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 صفاتی نام ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو یاد بھی ہوں گے، اور نہیں بھی یاد ہوں گے تو آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں، کہ کوئی زیادہ مشکل یا کوئی زیادہ بھاری بات نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے 10 20 50 100 روپے جو بھی آپ کی حسب حیثیت ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کسی سے ادھار لے کر دیں، یا آپ کے گھر میں اخراجات زیادہ ہیں تو آپ زیادہ کا انتظام کریں، بلکہ نہیں، اگر آپ کے پاس 2 کا انتظام ہے تو 2000 کا انتظام ہے تو 2000، جو بھی آپ مناسب سمجھے اپنی حیثیت کے حساب سے وہ آپ صدقے کے لیے کسی غریب کو دے دیں، اور اگر کوئی غریب اس وقت میں موجود نہ ہو تو صدقہ نکال کر اس کو رکھ دیں، کوئی غریب ملنے پر یہ پیسہ اس کو دے دیں،
آپ کی مرضی ہے، چاہے 10 نکال دیں، 5 نکال دیں، 20 نکال دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس لیے آپ صدقہ نکالنا بالکل نہ بھولیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ یہ عمل کسی بھی دن سے آپ شروع کر دیں، میں نے آپ سے بتا دیا، اس عمل کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں، کوئی بھی ٹائم قید نہیں، کوئی بھی رات مقرر نہیں، اور کوئی بھی وقت اس لیے مقرر نہیں ہے کہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، بہت چھوٹا ہے، آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ جب بھی بی بی سے ہم بستری کریں اس سے پہلے اس کو کر لیں، انشاءاللہ آپ شیطان کی تمام بلاؤں سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی، شیطان بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، اور جو ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد صالح بھی عطا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ نے بی بی سے ہم بستری کرنا ہے نا، اس سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ چاہے نماز عشاء پڑھی ہے تو آپ کا اگر وہی وضو ہے تو اس سے بھی چل جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو آپ وضو کر لیں، اور اگر کسی وجہ سے وضو نہیں بھی ہے، نہ بھی ہے تو بھی ہو جائے گا، مگر بہتر ہے وضو کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اول میں 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اس درود کو کہا جاتا ہے جو کہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، آپ نے اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری درودیں ہیں، اگر آپ کے یہ یاد نہیں ہے، پہلی بات تو مسلمان ہے تو ضرور یاد ہوگی کیونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور کسی وجہ سے یاد نہیں ہے تو یاد کریں۔ اس سے پہلے آپ کوئی بھی اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا، یا جب کوئی بھی درود پاک یاد نہیں ہو تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی ایک چھوٹا درود پاک ہے، آپ اسی کو پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنا ہے، یا کبیرو، یا اکبرو، یا متکبرو۔ یہ 3 نام ہیں، ان تینوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھنا ہے، مطلب آپ نے 100 دانوں کو پڑھنا ہے، 100 مرتبہ۔ آپ نے 100 دانوں والی تسبیح لے لی، ایک دانے پر ہاتھ رکھا اور پڑھا یا کبیرو، یا اکبرو، یا متکبرو، چھوڑ دیں۔ دوسرا لے لیں، یا کبیرو، یا اکبرو، یا متکبرو، چھوڑ دیں۔ تیسرا لے لیں، یا کبیرو، یا اکبرو، یا متکبرو، 3 ہو گئے، اسے چھوڑ دیں۔ چوتھا لے لیں، یا اکبرو، یعنی یا کبیرو، یا اکبرو، یا متکبرو، 4 ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ ایک دانے پر ایک مرتبہ تینوں کو پڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ پوری تسبیح جب مکمل ہوگی تو یہ تینوں نام 100 مرتبہ ہو جائیں گے، 300 مرتبہ۔ اس کے بعد میں آخر میں پھر ایک بار آپ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر پڑھنے کے بعد میں اپنے اوپر دم کریں، اپنی بیوی کے اوپر دم کر دیں۔ اس کے بعد میں آپ وظیفہ جوزیت ادا کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہفتے میں چاہے آپ 1 بار کریں، 2 بار کریں، 4 بار کریں، جتنی بار بھی کریں آپ اس عمل کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے گا، آپ کے گھر میں چاند سا بیٹا عطا فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو ضرور آزمائیں۔ میں آپ کے لیے روزانہ محنت کر کے اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کر کے آیا کرتا ہوں۔ آپ ہماری محنت کو دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ پتہ نہیں کوئی دوست آپ کا اسی معاملے میں پریشان ہو، اس تک یہ ویڈیو پہنچے کرے، اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دے، تو آپ کو بھی خوشی ہوگی، مجھے بھی، اور مجھے بھی نیکیاں ملیں گی، آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی۔ نیکی سمجھ کر اس کو آگے شیئر کیا کریں۔ آئیے دوستو، ہم پھر ملیں گے آپ سے کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔